बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत गुस्से में हैं, बहुत इश्तियाल पाया जाता है। जितने दिनों से हमने धरने देखे और फिर सड़कों की बंदिश देखी, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि धरना ख़त्म करने का ऐलान तो कर दिया गया है, सड़कें भी खोल दी गई हैं। PTI को इस प्रैक्टिस से क्या मिला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्या मिला? वो वर्कर जो इस उम्मीद पे बैठा हुआ था कि ये धरने, ये सड़कों की बंदिश का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान अडियाला जेल से रिहा नहीं हो जाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पार्लियामेंट के अंदर एक एहतजाज हो रहा था, अपनी नौइयत का मुनफरद एहतजाज हो रहा था, और खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस इस्लामाबाद के बाहर अपनी नौइयत का एक दूसरा मुनफरद एहतजाज हो रहा था, जहाँ पे लीडरशिप कभी मौजूद होती थी, कभी नहीं होती थी। ज़्यादा रश तो ज़ाहिर है कि KP हाउस के बाहर लगा रहता था। खैबर पख्तूनख्वा को महसूर कर दिया गया था। 16 मकामात ऐसे थे कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन बैठे हुए थे, इन्होंने सड़कें बंद की हुई थी। फिर ये सिलसिला घट गया। फिर 10 मकामात ऐसे थे कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए थे। 8 फरवरी को जिस तरीके का एहतजाज हुआ, पहिया जाम हुआ या नहीं हुआ, शटर डाउन हुआ या नहीं हुआ, वो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और जिस तरीके से उस एहतजाज से भी बहुत उम्मीदें थीं, उस एहतजाज में भी हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नहीं देखा। और उसके बाद फिर जो सूरत हाल बनी, मुतालबा क्या था कि इमरान खान की आँख का इलाज जो है ये उनके ज़ाती मुआलिज करें, या ज़ाती मुआलिजीन जो हैं, ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनकी निगरानी में हो ये सारा प्रोसेस, या उनको उनकी फैमिली के सामने जो है ट्रीट किया जाए, या फिर उनको जेल से मुंतकिल किया जाए अल-शिफा अस्पताल, जहाँ पे जो ज़रूरी सामान है, जो ज़रूरी मशीनरी है, जो आलात हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और जो मुस्तनद काबिल डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से कौन सा मुतालबा पूरा हुआ? कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। खान साहब जो हैं अभी तक जेल के अंदर हैं। आज की वीडियो में मैं इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ इस चीज़ का मैं तज्ज़िया पेश करना चाहूँगा कि PTI को क्या मिला, PTI के कारकुनों को क्या मिला। और वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। इसमें अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई, और अदालत ने जब मुदाखलत की, जब 3 रिट पिटिशन्स आईं, और उसके बाद जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को, IG पुलिस को तलब किया गया, उनको अदालत ने अहकामात दिए, और उसके बाद फिर अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए ये भी। और मियाँ वाली से एक शख्स आता है अहमद नियाज़ी, ये यहाँ पे गला पाड़ पाड़ कर कहता है कि हमारे रोज़े भी इधर ही होंगे, हमारी अफ्तारियाँ भी इधर होंगी, तरावी की नमाज़ भी हम इधर ही पढ़ेंगे। और फिर जब सवाबी के मकाम पर पुलिस पहुंची तो फिर पता चला कि ये साहब कारकुनों से 1 घंटा पहले किसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रफो चक्कर हो गए थे। अहमद नियाज़ी ने जिस तरीके से उम्मीदें जो है ये ज़्यादा की थी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, और जिस तरीके से उनके हक़ में नाराबाजी होती रही, जिस तरीके से एक वर्कर ने तो ये तक कह दिया कि आज से हमारा जो वज़ीर आला है वो सुहेल आफरीदी नहीं है बल्कि अहमद नियाज़ी है। अब मियाँ वाली में अहमद नियाज़ी ने कितनी सड़कें बंद की, कौन सा वहाँ पे एहतजाज किया, कौन सा वहाँ पे धरना दिया, वो मियाँ वाली से आके सवाबी में बैठ गए थे, और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का रास्ता रोकने में पेश रहे। यहाँ पे बाकी भी लीडरशिप मौजूद थी। मीना खान थे, शफ़ी जान थे, इरफान सलीम थे, शाहज़ेब खान थे, बहुत सारे दीगर, अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहे तो ये यहाँ पे सारे मौजूद थे। और आज की वीडियो में ये भी बात करेंगे कि गंडापुर कैसे मंजर आम पर आए हैं, और खुर्रम ज़ीशान जो सेनेटर हाल ही में मुंतखब हुए हैं कोहाट से, जिनका ताल्लुक़ है, उनका क्या बीच में किरदार रहा। ग्रुप बंदियों में इजाफ़ा हुआ है ये कहा जा रहा है। अच्छा, PTI के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि इस सारी प्रैक्टिस से जो तकरीबन 5-6 दिन तक रही, इसमें PTI को एक नया हौसला मिला है, एक नया जोश भर गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर, और ये PTI के लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, इसमें जिस तरीके से ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को
یعنی صوبہ 4-5 دن تک بالکل باقی پاکستان سے کٹا رہا۔ یہ ساری صورتحال بتاتی ہے، اور کچھ جو مبصرین ہیں سیاسی وہ کہتے ہیں کہ اس ساری پریکٹس نے تحریک انصاف کو فائدہ کوئی نہیں پہنچایا، نقصان زیادہ پہنچایا ہے۔ بیچ میں جس طریقے سے مختلف شخصیات کے آپس کی جو ایک پرسنالٹی کلیش ہے وہ بھی سامنے آیا، اس میں گرومبندیاں بھی سامنے آئیں، اس میں یہ اختلافات کا تاثر بھی سامنے آیا کہ دھرنا جاری رکھنے کے حوالے سے کچھ رہنما جو تھے یہ جاری رکھنا چاہتے تھے، کچھ رہنما چاہتے تھے کہ اب اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ اس سارے سلسلے میں محمود خان اچکزئی نے جس طریقے سے، اور پھر بیرسٹر گوہر نے جس طریقے سے بیانات دیے، کردار ادا کیا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس تحریک میں ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن میں ان ساری چیزوں پر بات کرنے سے پہلے آج جو سماعت ہوئی 3 درخواستوں پر راستوں کی بندش کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں، اس کی سماعت کی جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فرح جمشید نے، اور ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل درخواست گزار جو ہیں یہ وکلاء، ان کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے، اور ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل نے تفصیلی رپورٹ پیش کی، جو عدالت کے احکامات تھے اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ لوگ ڈٹے رہے، کوہاٹ کے مقام پر جہاں پہ خوشحال گڑھ پل ہے، یہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے رہے، سینیٹر خرم ذیشان کی قیادت میں یہاں پہ لوگ بیٹھے رہے، وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے کیے جاتے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، سڑک کو نہیں کھولیں گے۔ اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے، وہاں کے ڈی پی او یا ڈپٹی کمشنر، یہ جو انتظامیہ کے اور پولیس کے جو عہدیدار تھے وہ گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، رات گئے، وہاں سے پھر خبر آ گئی تھی کہ خوشحال گڑھ پل کے مقام پر بھی راستہ کھول دیا گیا ہے، کوہاٹ سے راول پنڈی تک جو راستہ ہے، جو سڑک ہے، اس کو کھول دیا گیا، اور وہاں سے پرامن انداز میں تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں یہ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آخر تک جو مقام جہاں پہ زیادہ خدشات بھی تھے کہ خیبر پختونخوا کی ان کی اپنی پولیس تحریک انصاف کے آمنے سامنے ہوگی، یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو ڈنڈا چلانا پڑے، آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ ضرور ہم نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کارکنوں کو بھاگتے ہوئے، اور کچھ ڈنڈا اٹھائے پولیس اہلکاروں کو بھی دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ عدالت کے احکامات تھے، اور اس سلسلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانتے، لیکن جب پشاور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے کہ جی سڑکوں کو کھولا جائے تو پھر اس پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا کہ تمام ریجن کی رپورٹ آ گئی ہے، ہم نے جمع کی ہے رپورٹ اور فائل پر موجود ہے۔ آئی جی پولیس نے تمام افسران کو راستے کھولنے کی ہدایات جاری کی، تمام راستے کھولے گئے ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ رات تک تو تمام راستے کھلے نہیں تھے، تو بتایا درخواست گزار جو وکیل ہیں طارق افغان ایڈوکیٹ کے، انہوں نے کہا کہ ثوابی موٹر وے بند تھی، اب اس کو بھی کھول دیا گیا ہے، اس وقت تمام راستے کھلے ہیں۔ یہ خود طارق افغان ایڈوکیٹ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا اور کہا کہ جی تمام راستے کھلے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی یہی بتایا۔ اچھا، یہ طارق افغان نے پھر بتایا کہ راستے بنتے تو مریض چل بسے ہیں، لیکن کسی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ جسٹس اعجاز انور نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمارے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ کسی کی فوتگی ہوئی ہو سڑک کے اوپر، اور جسٹس اعجاز انور نے یہ بھی کہا کہ کوئی کیس آئے گا تو قانون کے مطابق اس کو دیکھیں گے۔ یہ طارق افغان ایڈوکیٹ نے درخواست کی کہ عدالت ایسا حکم دے کہ کل اگر دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر راستے بند نہ ہوں اور لوگوں کو عدالت نہ آنا پڑے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ پاکستان میں جو سب سے برا حال ہے ٹریفک کا ہے، اور وہ ہمارے صوبے میں ہے، خصوصاً پشاور میں۔ کوئی بھی احتجاج کے لیے نکل آتا ہے اور پھر پورا شہر بند ہو جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ ٹریفک سگنل پر اگر کوئی روکتا ہے اور گرین سگنل کا انتظار کرتا ہے تو پیچھے سے ہارن شروع ہو جاتے ہیں
کہ یہ پاگل سگنل پر کیوں کڑا ہے، انتظار کیوں کر رہا ہے، یعنی لوگ اشارہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ ٹریفک کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی آج عدالت میں بات ہوئی۔ کم از کم اس کا کوئی سدباب کریں کہ لوگ سگنل کی پابندی کریں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام یوسفزئی نے بتایا کہ ماسٹر پلان پر کام ہو رہا ہے، ای چالان شروع کر رہے ہیں، اس سے ٹریفک کا نظام جو ہے یہ بہتر ہوگا۔ صوبیہ شاہد مسلم لیگ نون کی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، اور مسلم لیگ کاف نے بھی کی تھی انتخاب چمگنی ایڈوکیٹ کے ذریعے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اور اس کے بعد جو کردار سامنے آ رہا ہے، اب جیسے اچانک سے منظر عام پر آنا علی امین گنڈاپور کا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور جس طریقے سے انہوں نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا اور جس طریقے سے انکشافات سامنے آئے، صنم جاوید کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جتنی رہائی کی کوششیں خان صاحب کے لیے محسن نقوی نے کی ہیں شاید ہی کسی اور نے کی ہوں، تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور خرم ذیشان کا کردار، کوہاٹ میں ان کے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ 8 فروری کو جب احتجاج تھا تو یہ سڑک بند کرنا چاہتے تھے، شفیع جان ان کو کہہ رہے تھے کہ سڑک بند کرنے کے احکامات ہمیں نہیں ملے، تو اس پر کوہاٹ میں 2 واضح گروپ نظر آ رہے تھے، اور اس میں جو احمد نیازی کا کردار ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر سوال اٹھ رہا ہے، اور سوال اٹھنا چاہیے کہ آپ نے پنجاب کے اندر احتجاج کیوں نہیں کیا، وہاں پہ میاں والی کے اندر احتجاج آپ نے کیوں نہیں کیا، یہاں پہ کارکنوں کو اشتعال دلانا، نعرہ بازی کرنا، ان کو کہنا کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارا یہ جو دھرنا ہے یہ جاری رہے گا۔ جب کسی ہجوم کی قیادت نہیں ہوتی اور جب اس قسم کے نئے قائدین سامنے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل بڑھتے ہیں۔ اب سہیل آفریدی کو آپ دیکھیں، ان پر دوہری ذمہ داریاں ہیں، دوہری نہیں بلکہ کئی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ایک طرف تو سیاسی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، جس طریقے سے پارٹی کارکنوں یا پارٹی کی قیادت یا عمران خان کی بہنوں کی ان سے امیدیں ہیں، وہ ان امیدوں پر بھی پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ ساتھ میں گورننس کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ بھی ان کے کاندھوں کے اوپر ہے۔ خیبر پختونخوا میں حملے بھی تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں، بیک وقت 3 اور 4 شہروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت بھی چلانی ہے، اور دوسری طرف یہ جو گروپ بندیاں ہیں اور جو سازشیں ہیں، جو محلاتی سازشیں ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ایک جائز سوال ہے کہ ہمیں کیا ملا۔ خان صاحب کی صحت اور ان کا اس طریقے سے علاج اگر نہیں ہوا جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکن چاہتے تھے، تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا ملا؟ اگر عمران خان ابھی تک جیل کے اندر ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا ملا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔